أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين خاتم النبيين أحمد مجتبى محمد مصطفى. اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ضرور لیجیے محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ توبہ آپ کی خدمت میں اس ماہ مبارک رمضان میں عنوان کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ 4 دنوں سے ہم آیت نمبر 1 پہ بات کر رہے تھے کہ جس میں رات کا اعلان ہے، شرک کی بات ہے، اور اسی طرح عہد کے اوپر گفتگو ہوئی. آج ہمارا موضوع آیت نمبر 2 ہے کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ، پہلے ہم آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر جو اس میں جو نکات ہوں گے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ارشاد ہوتا ہے فسیحوا فی الارض. اب آپ نے پچھلی جو آیت ہے، پچھلا جو پس منظر ہے، خلاصے کے طور پہ وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، معاہدے کی بات ہو رہی ہے. فسیحوا فی الارض، بس تم لوگ چل پھر لو. فسیحوا، سیاحت کرو. سیاحت آپ سمجھتے ہیں، جیسے باہر کے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ مثلا سیر و سیاحت اردو میں بھی کہتے ہیں، یہ وہی عربی والا ہی ہے. جس طرح یہاں کے لوگ کینیڈا جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، یورپ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، اس طرح باہر کے لوگ پاکستان آتے ہیں اور چند جگہوں پہ جاتے ہیں، جیسے مری وغیرہ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں. عربی میں سیاحت کہتے ہیں بہت اطمینان سے چلنا پھرنا، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی مسئلے کے آپ گھومے پھریں. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سیاحت. فسیحوا، حکم ہو رہا ہے، خدا حکم دے رہا ہے. کن کو حکم دے رہا ہے؟ مشرکین کو، کہ تم اطمینان سے چلو پھرو. یعنی ایک طرح سے مہلت دے رہا ہے. ایک طرح سے کیا دے رہا ہے؟ مہلت. کتنے مہینے؟ 4 اشہر. توجہ ہے انشاءاللہ. 4 اشہر. غور سے سنیں گے درس تو پھر مطالب واضح ہوں گے. 4 مہینے، 4 مہینے. 4 اشہر، مہینہ، ماہ. بس تم لوگ اس ملک میں، اس سرزمین میں 4 مہینے آرام سے گھوم پھر لو. ترجمہ واضح. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. کہ تمہارے بس کی بات نہیں، تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ اللہ کو تم عاجز کرو، اللہ کو ناکام کرو، اللہ کو دھوکہ دو. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ وہ ہے جو کافرین کو رسوا کرنے والا ہے، اور اللہ وہ ہے جو کافرین کو ذلیل کرنے والا ہے. تو یہ ہو گیا ترجمہ آیت. اب اس میں آتے ہیں کہ اس میں کون کون سے عنوان بن سکتے ہیں جن پہ ہم گفتگو کریں. تو ایک تو یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مہلت اسلام دے رہا ہے، یہ کیوں دے رہا ہے؟ اسلام کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی، خدا کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ مشرکین کو مہلت دے؟ چاہتا تو بالکل ہی کہہ سکتا تھا کہ بھئی آپ نے معاہدہ توڑ دیا، اللہ سے عہد کیا، رسول سے عہد کیا، اس کا پاس آپ نے نہیں رکھا، آپ کی سزا ہے. مہلت کیوں ہے؟ تو یہ سوال یہاں بنتا ہے. تو عزیزان محترم، بات اس طرح سے ہے کہ اسلام جو ہے
وہ مہلت دینے کا مذہب ہے. رحمت کا تقاضا ہے, ہدایت کا تقاضا ہے کہ دشمن کو کیا دی جائے؟ کیوں دی جائے؟ یہ دوسرا سوال. تاکہ وہ اسلام کی طرف آئے, تاکہ وہ تحقیق کرے, تاکہ وہ جستجو کرے اور دیکھے کہ کون کون سے حقائق ہیں, کون کون سی چیزیں باطل ہیں, کیا حق پر ہے, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے. تو ان چیزوں کو وہ دیکھے. ظاہر ہے اسلام دین انصاف ہے. جی, اور یہ جو 4 ماہ کی مہلت دی جا رہی ہے, اس کے پیچھے ظاہر ہے وجہ ہے, فلسفہ ہے, علت ہے, اور وہ یہ کہ اسلام جو ہے وہ کسی قوم پر مہلت کے بغیر حملہ نہیں کرتا, اور اسلام اس چیز کو بزدلی کہتا ہے. تو ہمیں معلوم ہے کہ اسلام بزدلی کا دین نہیں ہے. اسلام ہدایت کا دین ہے, اسلام رحمت کا دین ہے. اسلام چاہتا ہے کہ جو بھی آئے تحقیق کرے, جستجو کرے, دیکھے, سوچے, سمجھے اور پھر ہماری طرف آئے. تو آپ کی خدمت میں عرض ہو کہ یہ جو معاہدہ تھا, جو مشرکین نے معاہدہ کیا تھا, یہ معاہدے کو غفلت کی حالت میں منسوخ نہیں کرتا اسلام. یہ نقطہ اس میں ضروری ہے. بلکہ کیا دیتا ہے؟ وقت دیتا ہے. آپ جائیں, گھومیں پھریں, دیکھیں. تو منسوخ, فوری منسوخ جو ہے وہ اسلام نہیں کرتا. اور اس مہلت کا بہت فائدہ ہوا. جب فتح مکہ متفقہ ہوا, بہت سارے لوگ دین اسلام کی طرف فوج در فوج, اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ جب خدا کی نصرت اور فتح حاصل ہوگی, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا, فوج در فوج, یعنی بہت سارے لوگ گھومے پھرے. ابھی آپ کے سامنے واقعہ بھی عرض کروں گا. تو یہ ہو گیا تھوڑا سا اس کی شرح اور اس کا ترجمہ. ضرور بھیجیے محمد. ایک واقعہ یہاں تاریخ میں ملتا ہے, آپ توجہ فرمائیں. مشرکین میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو ان میں سے ایک شخص تھا صفوان. کون تھا؟ صفوان, جو کہ رسول خدا کو بہت ہی اذیت دیا کرتا تھا, بہت تکالیف دیا کرتا تھا. تو ایک دن مسجد حرام میں, خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا, انتہائی غضب کی حالت میں, غصے کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا یہ شخص, کہ اتنے میں رسول خدا کے صحابی, نوجوان صحابی حضرت عمیر علیہ السلام رضی اللہ عنہ وارد ہوئے. اب ان دونوں کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ مکالمہ, صفوان کا اور حضرت عمیر کا. پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے, کیا ہوا؟ کہا دیکھا نہیں کہ ہم جنگ بدر میں شکست کھا گئے. صفوان کیا کہتے ہیں؟ ہم جنگ بدر میں کیا کھا گئے؟ شکست کھا گئے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول خدا کا کام کیا کر دوں؟ تمام. رسول خدا کو راستے سے ہی ہٹا دوں. یعنی اتنا بغض, اتنا کینہ, اتنی نفرت رسول خدا. بدبخت شخص تھا وہ. اب بعد میں جا کے دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا, اچھا ہوا یا برا ہوا. عمیر نے کہا, عمیر نے بڑی چالاکی سے کام لیا یہاں. عمیر نے کہا کہ جو تم کام کر رہے ہو لاؤ میں کام کرتا ہوں, میں یہ کام انجام دیتا ہوں, میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کرتا ہوں. تو صفوان نے کیا کیا, اس کو کچھ پیسے دیے اور اس کو خنجر دیا, فراہم کیا. اس میں زہر اس نے بھرا, زہر آلود خنجر اس کو تھمایا. پھر لینے کے بعد عمیر کیا ہوئے؟ روانہ ہوئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, درود بھیجیے محمد. خدمت رسول میں آیا, یہ پیسے کہا, یہ پیسے لیجیے اور میرے بچے کو کیا کر دیں؟ آزاد کر دیں. رسول نے فرمایا تم تو مجھے قتل کرنے آئے تھے, تم مسلمان ہو جاؤ, آؤ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو خنجر کو کیا دیا؟ تحویل میں دیا, یعنی حوالے کر دیا. پھر مکہ پلٹا یہ شخص. رسول خدا نے جب مکہ فتح کیا تو وہی صفوان جو پہلے اتنا بدبخت تھا, خدمت رسول میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے, کہ آپ گنجائش ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں, مجھے بخش دیں. میں نے ماضی میں بہت سے قصور
انجام دیے. فرمایا ہاں کیوں نہیں, تم دار اسلام میں تمہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کہا نہیں, میں ایسے مسلمان ہونے والا نہیں. دلچسپ بات اس میں یہ ہے, مجھے 4 ماہ کی مہلت دیں. اب آپ سمجھے آیت کی ذیل میں یہ واقعہ, مجھے 4 ماہ کی مہلت دیں. کیوں؟ کیونکہ میں جا کے تحقیق کروں, کیونکہ میں جا کے جستجو کروں. پھر ان 4 مہینوں میں ایک جنگ بھی واقع ہوئی کہ تاریخ میں جسے کہتے ہیں جنگ حنین. آگے اس تفصیل سے بیان ہوگا کہ کیا تھی, کن کے درمیان لڑی گئی, کیوں برپا ہوئی, کیا اس کا پس منظر تھا, کیا اس کا پیش منظر تھا. تو یہ شخص اس جنگ میں بھی شریک ہوا, لیکن پھر جنگ کے بعد آ گیا, مسلمان ہوا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے آغوش میں لیا. ضرور بھیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس یہاں تک جو تھا تھوڑی سی شرح اور ترجمہ آگے خدمت میں پیش. آگے فرماتا ہے خدا وَعْلَمُوا, اور جان لو, أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو ہمیں پھر اس آیت سے ایک عنوان مل گیا, اعجاز, عاجز کرنا. اس کا انشاءاللہ گفتگو بعد میں ہوگی. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي, اور اللہ کیا کہا, اللہ کا کام کیا ہے؟ ایسے افراد کو کیا کرتا ہے؟ رسوا کرتا ہے, ذلیل کر دیتا ہے, خوار کر دیتا ہے. تو دوسرا عنوان ہمیں کیا مل گیا؟ ذلت. اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. کس کو؟ الکافرین, کفار, خدا کا انکار کرنے والا. اللہ کیا کرتا ہے؟ رسوا. تو یہ تیسرا عنوان کفر, عاجز کرنا, ذلت اور کفر. آج کفر پہ بات ہم کریں گے. درود بھیجیے محمد و محمد. اللہم صلی علی. کفر عربی میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کو چھپانا, کسی چیز کو مخفی کرنا, یا کسی چیز کا انکار کرنا. یہ جو کافرین ہوتے ہیں یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, یہ خدا کا کیا کرتے ہیں؟ انکار. مختلف وجوہات ابھی ہم دیکھیں گے. تو خدا کا منکر کیا کہلایا جاتا ہے؟ کافر. توجہ ہے انشاءاللہ. تو انسان یہ کام کیوں کرتا ہے, ہم اس کو ذرا آج دیکھتے ہیں. کیوں خدا کا انکار کرتا ہے انسان؟ تو علماء نے یہاں زحمتیں کی ہیں, کوشش کی ہے. 8 وجوہات یہاں علماء نے بیان کی ہیں کہ انسان بدبخت کیوں بنتا ہے, خدا کا انکار کیوں کرتا ہے, کافر کیوں بنتا ہے. تو پہلی وجہ, پہلا سبب ہے راحت طلبی. راحت طلبی یعنی آسائش پرست ہونا, آسائشوں کے پیچھے لگ جانا. یہ انسان کو خدا سے کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. یہ انسان آیا تھا کسی اور مقصد کے لیے. وہ آپ نے سورہ مبارک ہے آیت سن رکھی ہے کہ انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ انسان آیا ہے, خلق کیا ہے, جن و انس کو خلق کیا ہے, مگر عبادت, بندگی کے لیے انسان آیا ہے, اطاعت کے لیے انسان آیا ہے, فرما برداری کے لیے انسان آیا ہے اس دنیا میں, نہ کہ آسائش کے لیے, نہ کہ راحت کے لیے. تو بعض افراد جو ہے وہ دنیا کے عیش و آسائش میں گرفتار ہو جاتے ہیں, خدا کو بھول جاتے ہیں, خدا کو بھول جاتے ہیں, خدا کے منکر بھی ہو جاتے ہیں. سورہ قیامہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی بدعمالیوں سے کام لیتا ہے, بدعمالی انجام دیتا ہے. تو یہ جو بدعمالیاں ہیں انسان کو خدا کا منکر بنا دیتی ہیں. اسی طرح سورہ مطففین میں ارشاد ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے. تو جب زنگ چڑھ جاتا ہے دل پہ تو پھر انسان حقیقت کو محسوس نہیں کرتا. اس کے سامنے جتنی بھی تبلیغ کر دی جائے, آپ جنگ کربلا میں دیکھیں, زنگ میں رنگ کا اثر نہیں ہوتا, رنگ چڑھتا نہیں زنگ پہ. آپ جنگ کربلا میں دیکھیں, امام حسین علیہ السلام درود بھیجیے امام کی ذات پر. کتنی تبلیغ کی امام, میں نبی خدا کا نواسا ہوں,
امیر المومنین کا بیٹا ہوں، تم میرے خلاف لڑ رہے ہو، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو۔ پھر بعد میں کیا فرمایا کہ میری باتوں کا تم پر اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہارے پیٹ حرام مال حرام سے بھرے ہوئے، تم نے زنگ چڑھا لیا ہے اپنے دلوں پہ حرام کھا کے۔ لہٰذا انبیاء کا، اولیاء کا، ائمہ کا اثر نہیں ہوتا انسان کے اوپر۔ تو یہ پہلی وجہ کہ خدا کا انکار کیوں کیا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ راحت طلبی کی وجہ سے۔ دوسرا، نفسانی خواہشات۔ یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، یعنی نفس کو اپنا خدا بنا لینا، نفس کو اپنا معبود بنا لینا، یہ بھی انسان کو جو ہے وہ خدا سے دور کر دیتا ہے، خدا کا منکر بنا دیتا ہے۔ انسان اکڑ جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، میں خدا کی ماننے والا نہیں، میں تو اپنے نفس کے مانوں گا، جو میرا نفس کہے گا۔ نفس کہہ رہا ہے نماز چھوڑ دو، چھوڑ دوں گا۔ نفس کہہ رہا ہے روزہ چھوڑ دو، چھوڑ دوں گا۔ نفس کہہ رہا ہے کہ والدین کی اطاعت نہ کرو، میں والدین کی اطاعت کرنے والا نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، سورہ جاسیہ میں ارشاد ہوتا ہے، سوال کر رہا ہے خدا کہ کیا تم نے اسے دیکھا، اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا، جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا، یعنی خدا متوجہ کر رہا ہے ہمیں۔ اسی طرح سورہ مبارکہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، یعنی سب سے بڑا گمراہ کون ہے؟ خدا نے فارمولے دے دیا قرآن کے اندر کہ سب سے بڑا گمراہی میں کون ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا کہ جو اللہ کی ہدایت کے بغیر خواہش کی پیروی کرے۔ اللہ کی ہدایت موجود ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے، دن رات، صبح شام، کوئی پرواہ ہی نہیں کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے، کیا نہیں چاہ رہا۔ تو یہ دو وجوہات ہو گئی۔ توجہ فرمائیں، باتیں کم کریں، درس کی طرف توجہ، تاکہ مطالب آپ تک پہنچیں۔ ضرور بھیجیے محمد علیہ۔ نمبر 1، راحت طلبی، واضح ہو گیا، آسائش پرست ہونا، آسائش کے پیچھے جانا۔ نمبر 2، نفسانی خواہشات کی پیروی۔ نمبر 3، غلط تقلید، اشتباہ تقلید کرنا، غلط کسی کی پیروی کرنا۔ تو یہ بھی انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ خدا کا منکر بنا دیتا ہے۔ انسان اندھی پیروی کرنے لگ جاتا ہے کسی خدا کو چھوڑ کے، رسول کو چھوڑ کے۔ ہاں بھائی فلاں پیر نے یہ کہا، چلو بھائی اس کے پیچھے چل پڑو۔ ہاں بھائی فلاں بابے نے یہ کہا، چلو اس کی بات مان لیتے ہیں۔ خدا کے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہے جانے محترم۔ تو غلط تقلید بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ اس طرح اندھی تقلید کیوں کر رہے ہیں، تو جواب میں کیا کہتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے، ہمیں دین سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں ہدایت سے کوئی مطلب نہیں، جو ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے ہم تو وہی کریں گے۔ اندھی تقلید اسی چیز کا نام۔ اسی طرح سورہ مبارکہ زخرف میں ارشاد ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کے بارے میں آیا کہ ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم کسی اور کے نقش قدم پر نہیں چلیں۔ تو 3 چیزیں ہو گئی، جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں۔ تو تیسری، غلط تقلید۔ چوتھا سبب کہ انسان کافر کیوں بنتا ہے؟ زندگی میں نا امیدی، زندگی میں مایوسی کا ہونا، نا امیدی کا ہونا، امید کا نہ ہونا، زندگی میں شکست کھا جانا مختلف حوالے سے، پریشانیوں کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ لوگ خدا کے بارے میں بدظن ہو جاتے ہیں۔ جب بدظن ہوتے ہیں تو پھر خدا کا انکار بھی کر جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ مبارکہ فصلت میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب اس شخص کو تکلیف پہنچی تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تکلیف تو ظاہر ہے مومن کے لیے آتی ہی رہتی ہے، مومن کا بغیر کسی تکلیف سے گزارا نہیں ہے۔ تکلیف تو اس کو آنی ہے، یا اس دنیا میں، یا اس دنیا میں، یا قبر میں، یا برزخ میں۔ تکلیف تو مومن کے لیے ہیں تاکہ آنے والی زندگی سدھر جائے۔ تو ہم یوں نا امید ہو کے بیٹھ جائیں، مایوس ہو کے بیٹھ جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ بھئی اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چیز بھی جو ہے وہ خدا کے بارے میں بدظن انسان کو کرتی ہے اور خدا کا انکار کر دیتا ہے انسان۔ اس طرح سورہ حج میں ارشاد ہوا
کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو وہ منہ کے بل پلٹ جاتا ہے. منہ کے بل پلٹنا ہی اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کے بارے میں بدظن ہے. تو 4 چیزیں ہو گئیں. نمبر 1 راحت طلبی، نمبر 2 نفسانی خواہشات، نمبر 3 غلط تقلید، اور نمبر 4 زندگی میں نا امیدی کا ہونا. نمبر 5 استکباریت، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ مجھ سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں. ہے ہی کوئی نہیں. خدا کون ہے بھائی؟ رسول کون ہے بھائی؟ امام کون ہے بھائی؟ نبی کون ہے بھائی؟ میں ہی سب سے بڑا ہوں. جیسے کہ فرعون نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں ہی تمہارا پروردگار اعلیٰ ہوں. تو مجھ سے بڑھ کر خدائی کا دعویٰ. جب خدائی کا دعویٰ انسان کرے تو پھر یہاں پہ مشکلات آتی ہیں اور وہ خدا کا منکر ہو جاتا ہے. جیسے کہ سورہ نمبر کے بقرہ میں ابلیس کا ذکر ہے کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا. کیوں کیا تھا سجدے سے انکار؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا کہا تھا اس نے؟ میں آگ سے بنا ہوں بھائی، یہ آدم مٹی سے بنا ہے. توجہ ہے انشاءاللہ. تو آگ کو جا، مٹی کو جا، آتش کو جا، خاک کو جا. توجہ فرما رہے. تو میں کہاں اور وہ کہاں؟ میں نے اتنی عبادت کی خدا کی، اتنے 1000 سال عبادت کی، اور آدم کو تخلیق کرتے ہی، خلق کرتے ہی، روح پھونکتے ہی خدا نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ بھائی یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، اس کو آپ سجدہ کرو. تو میں تو سجدے کرنے والا نہیں. خدا نے نکال دیا. جب انسان یہ کام کرتا ہے تو خدا بھی اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے بندوں کے، سوائے میرے مخلص بندوں کے، سوائے ان بندوں کے جن کے اندر اخلاص جیسی صفت پائی جاتی ہے. تو تکبر بھی انسان کو جو ہے وہ خدا کا منکر بناتا ہے. اگلی جو سبب ہے اور اگلی جو علت ہے وہ یہ کہ دین کی غلط تحلیل ہونا، دین کی غلط تبیین ہونا، بیان ہونا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں مختلف ممبروں پر دین کی غلط تبیین ہو رہی ہے. دین کو چھپایا جا رہا ہے اور جو غلط چیزیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے. جیسے ذاکرین، جو غلط ذاکرین ہمارے ممبروں پر چڑھ کے نعوذ باللہ شرکیانہ گفتگو، کفر کی گفتگو اور منافقانہ گفتگو کرتے ہیں. اصل میں دین کو چھپا رہے ہیں لوگوں سے اور لوگوں کو اصل میں خدا کا منکر بنا رہے ہیں. اپنے بزنس کے چکر میں انسان یہ کام کرتا ہے. بس اپنے پیسے کی فکر ہے، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی ہے اور لوگوں کو دین کی غلط راہ بتا رہے ہیں، غلط تبیین کر رہے ہیں، غلط بیان کر رہے ہیں دین کا. تو یہ بھی انسان کو جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے، انسان کو خدا کا منکر بناتا ہے. کہ جیسے کہ سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اپنے زبانوں کو کتاب کے ساتھ مڑوڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب ہی سمجھو، تاکہ تم اسے کتاب ہی سمجھو، تاکہ تم درست راہ کی طرف نہ آؤ، اسی کی پیروی کرتے رہو. وہ جو ہے بس ٹھیک ہے، ہمیں خود سے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اپنے ہاتھ سے لکھا، کارنامہ انجام دیا، اور پھر کیا کہتے ہیں یہ کلام کس کا ہے؟ توحید لکھیا، خدا کا. جی توحید لکھیا تھا کہ آیت لکھی. مثلا بعض مذاہب کی بات ہو رہی ہے، یہودی نصرانی، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب دین کو چھپاتے تھے لوگوں سے، اپنے پیروکاروں سے، اپنے غلط تحریفات کے ذریعے، اپنے غلط تفسیر کے ذریعے، اپنے غلط بیان کے ذریعے دین کو لوگوں سے چھپاتے تھے اور اسی طرح سے لوگوں کو خدا کا منکر بنا دیتے تھے. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم.